یہ آیت اللہ دستغیب نے بھی بکھرے موتی کتاب اس میں دیکھیے گا واقعہ موجود ہے، اور ان کی دیگر کتب میں بھی ہے، اور زیادہ پرانا واقعہ بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، ابھی بھی ان میں سے کچھ لوگ زندہ ہیں نجف و کربلا میں، تقریباً 60 سال پرانا 70 سال پرانا واقعہ یہ۔ نجف اشرف سے ہر شب جمعہ ایک شیخ عبد الحسین مشکور جو حرم میں نماز پڑھاتے تھے، وہ ہر شب جمعہ جاتے تھے، وہاں نماز پڑھا کے آ جاتے تھے۔ تو ایک شب جمعہ نہیں جا سکے، خواب میں دیکھا۔ محبت کو دیکھیے گا، محبت کا اثر دیکھیے گا، محبت کا امتیاز دیکھیے گا کہ ایک دیہاتی نوجوان مٹی میں اٹا ہوا، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں، جو دیہات کا رہنے والا اطراف کربلا کے، وہ آیا اور اس نے آ کر سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام کیا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین ابن علی کی ذریعے سے جواب آیا، وعلیک السلام یا زائری۔ نجف کا بہت بڑا عالم ہے، خواب میں دیکھ رہے، بڑا حیران ہوا کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ اگلے شب جمعہ کو زیارت کے لیے گئے کربلا، زیارت کر رہے تھے بالا سر سرہانے کے مقام پہ، وہی جوان نظر آیا۔ زیارت چھوڑی، دوڑ کر گیا اس کے پیچھے، رش میں اس کو پکڑا، اور کہاں کے رہنے والے؟ تو اس جگہ میں اطراف کربلا کا رہنے والا ہوں، دیہاتی ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ یہ کوئی عالم نہیں ہے، یہ کوئی عارف جس کو میں اور آپ عارف کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑا مولا کا ذاکر، کوئی نوح خان، بڑے بڑے لیبل ہیں نا، کچھ بھی نہیں، لیکن ہے واقعاً بڑا۔ کون ہوگا؟ کھیتی باڑی کرنے والا ایک عام آدمی۔ تم پچھلے شب جمعہ آئے تھے، تم نے سلام کیا اور ذریعے حسین سے جواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا، بس یہی پوچھنے کے لیے تم سے آیا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ بس یہ وجہ سن لیجئے اور مجلس مکمل ہو جائے گی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ قبلہ جو تحقیق کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں، کہنے لگا کہ قبلہ ماجرا یہ ہے، میں ہر شب جمعہ کئی کلومیٹر، 40 کلومیٹر، پتہ نہیں 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ گاؤں ہے ہمارا، وہاں سے ایک گدھے پہ بٹھا کے ایک شب جمعہ اپنے باپ کو لاتا ہوں، خود پیدل آتا ہوں، باپ کو گدھے پہ بٹھایا، خود پیدل۔ ایک شب جمعہ اپنی والدہ کو بٹھا کے زیارت کے لیے آتا ہوں۔ پچھلے شب جمعہ باپ کی باری تھی، باپ کو میں نے گدھے پر بٹھا دیا کہ چلے زیارت کے لیے، تو میری ماں نے رونا شروع کر دیا کہ میں بھی جاؤں گی۔ میں نے کہا اماں پچھلے شب جمعہ تو میں لے جا چکا ہوں، ابھی نہیں لے جا سکتا، اس دفعہ بابا کی باری۔ کہا کہ نہیں، میں پتہ نہیں زندہ رہوں نہ رہوں، بیٹے مجھے بھی لے جا۔ اتنا گریہ کیا کہ میں بے بس ہو گیا، تو میں نے ماں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھایا، 30 کلومیٹر پیٹھ پہ لے کر کربلا آیا، تھک کے چور ہو گیا تھا۔ جیسے ہی روضہ حسین کو دیکھا، سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ذریعے حسین سے جواب آیا۔ یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا اثر۔ کون دے رہے ہیں یہ اثر؟ یہ حسین ابن علی اثر دے رہے ہیں۔ محبت ہے، لیکن محبت کا اثر ایسے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا مجلس میں جا رہا ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹے میری مثلاً یہ 2 گولیاں میڈیکل اسٹور سے لا دے۔ وہ کہتے ہیں نہیں اماں میرے دوست آ گئے، میں جا رہا ہوں، لیٹ ہو گیا، کسی اور سے منگوا لینا، محلے میں کسی کو بول دوں۔ یہ کبھی مجلس میں جا کے کامیاب نہیں ہوگا۔ جس کو اپنی ماں کا احترام نہ آتا ہو، اس کو فرش عذاب پہ، یہ وہی ان فرش عذاب پہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو بیٹھ کے بس بت بنے بیٹھے رہتے ہوں گے، مردہ بن کے بیٹھے رہتے ہوں گے، اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ جس کو ماں باپ کا احترام، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کے معیار کیا ہے، دین سکھانا کیا چاہ رہا ہے ہمیں، وہ ادب و احترام کا ہے۔ ماں کا احترام، باپ کا احترام اگر نہیں کیا، آخری زمانے کی بدترین جو حالات ان میں سے یہی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھائی کریں گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ برائی کریں گے۔ یجفو الرجل بوالدیہ،
جفا کرے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ، وَيَبَرُّ بِصَدِيقِهِ، اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے گا۔ تو سلمان محمدی نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا بت پرست ہوں گے، مشرک ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، مشرک نہیں ہوں گے، آخری زمانے کے مسلمان ایسے ہوں گے۔ آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آج کتنی ہماری نوجوان نسل ایسی ہے جو دوستوں کو اپنا مخلص سمجھتی ہے، ماں باپ کو دشمن سمجھتی ہے۔ یہ تعلیم اہل بیت، یہ منطق اہل بیت۔ ماں باپ برے بھی ہوں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ ماں باپ تمہیں اچھے نہ بھی لگتے ہوں کسی بھی وجہ سے، دعا کرو کہ اچھے لگیں، دعا کرو کہ ان سے تمہارے معاملات بہتر ہوں۔ دوست تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اگر تم نے ماں باپ کو ٹھکرا دیا۔ اگر ماں باپ کو دھتکار دیا تو جہنم کا رستہ اپنے لیے ہموار کر لیا۔ اور اگر ماں باپ کی خدمت کی، یہی مجلس پھر تمہیں دیکھو کہاں لے کر جاتی ہے۔ وہی ماں تمہیں دعا دے گی، وہی باپ تمہیں دعا دے گا۔ لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ جفا ہو رہی ہے، جی کہاں جا رہے ہیں؟ جی سنگت کے ساتھ جا رہا ہوں، میں رات بھر شب بیداری میں جا رہا ہوں لیکن ماں کا دل دکھا کے جا رہا ہوں، رات بھر شب بیداری میں ماتم کر رہا ہوں لیکن باپ کو جو ہے برا کہہ کے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ ہو رہی ہے۔ یہ لوگ اصل دین سے آشنا ہی نہیں، واقف ہی نہیں۔ ہمیں ادب یہ سکھایا گیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے جھکے رہنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو۔ ماں باپ نے جو کہہ دیا حرف آخر۔ ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ کربلا والوں نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ جو ماں باپ کہیں اسی کو تسلیم کرنا ہے، اسی کو ماننا ہے۔ کربلا کی ماؤں نے کیا درس دیا؟ وہب ابن حباب کلبی آپ کے سامنے مسیحی تھا، اسلام لے کر آیا، مولا کی خدمت میں آیا۔ جب جا رہا تھا شہادت کے لیے تو بیگم نے بلا لیا اس کو، زوجہ نے۔ ماں نے کہا کہ زوجہ کی باتوں میں نہ آنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں رسول اللہ کے نواسے پہ جانے ساری سے روک دے۔ یہ ماں ہے، ایسی ماں ملتی ہے کہیں بھی؟ اور جب وہب کا سر کاٹ کے پھینکا گیا، ہر تاریخ نے لکھا، ہر مقتل نے، کہ وہب کی ماں کی گود میں وہب کا کٹا ہوا سر اس نے واپس پھینک دیا، کہا جو چیز حسین کے لیے دے دی اب میں واپس۔ یاد رکھنا چاہیے کہ فرش عزا پہ آنے کی توفیق بھی اگر مل رہی ہے تو یہ ماں کا پلایا ہوا دودھ ہے جس کی وجہ سے تھوڑی محبت تمہارے دل میں آ گئی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو تم آج پتہ نہیں کسی اور طرف ہوتے، نہیں معلوم کہاں پر ہوتے۔